سپارے کو ہم اٹھا کے دیکھیں گے، وہی صورت وہی سپارہ ہمیں نعت مصطفیٰ نظر آئے گا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک سورت کی تعریف کے لیے رب نے 114 سورتیں نازل فرما دی۔ ایک سورت کے وصف بیان کرنے کے لیے رب نے 114 سورتوں کا نزول فرمایا۔ اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ جب سے اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ انسان میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جس نے مسلمانوں کا آمنا سامنا جس کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ ہر صورت میں فکری لحاظ سے بھی، جنگ کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے ہر قوم مسلمان کے ساتھ ٹکرائی، لیکن آج تک وہ کٹتے رہے، ٹکڑے ہوتے رہے، مسلمانوں کے ہاتھوں پٹتے رہے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے قرآن کا ایک لفظ تو بدل کے دکھائے، ہمارے قرآن کی ایک ایک حرکات تو بدل کے دکھائے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم اپنے ذمہ پر لیتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے جس کی ساتھ منصوب محفل میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اپنی اس محفل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد رمضان خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان قرآن، شان قرآن۔ السلام علیک یا رسول اللہ، وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قصیدہ درود شریف میرے ساتھ مل کر تمام احباب پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين ثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم،
الذي ترجى شفاعته هو الحبيب 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 الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. आपने वो कसीदा जो इमाम الانبیاء علیہ السلام کی شان مقدسہ میں لکھا گیا سماعت فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ قصیدہ ہے کہ جب امام شرف الدین بصیری نے یہ قصیدہ لکھا نا تو اگلی رات رستے میں جا رہے تھے کہ ایک مجذوب ملا. کہنے لگا بصیری جو قصیدہ حضور کی شان میں لکھا ہے وہ سنانا. تو امام بصیری نے کہا کہ میں نے تو بڑے قصیدے لکھے, تو کون سا قصیدہ سننا چاہتا ہے؟ تو مجذوب کہتا ہے, اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اسی کیفیت میں جھوم کے کہتا ہے کہ اے بصیری کل رات خواب میں جو قصیدہ تو نے بارگاہ مصطفیٰ میں سنایا تھا اور جب تو قصیدہ سنا رہا تھا تو میری نگاہیں رخ مصطفیٰ کی طرف تھی. میں دیکھ رہا تھا تیرے ہونٹوں سے قصیدہ نکل رہا تھا. حضور جیسے ٹہنی ہوا کے ساتھ جھومتی ہے ایسے حضور جھوم جھوم کے تیرا قصیدہ سن رہے ہیں. تو یہ وہ مقدس, اور آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں, جس جگہ پہ چلے جائیں, جہاں بھی مسلمان بستے ہیں نا ان کی محافل میں یہ قصیدہ ضرور پڑھا جاتا ہے. اور یہ اتنا کمال لکھا ہے, اتنا کمال لکھا ہے کہ اگر اس کا ترجمہ کسی کو سنا دیا جائے تو اس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جاتی ہے. میں ایک شعر جس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جب اس کائنات میں بھیجا تو اللہ نے اپنے حبیب کی شانوں اور عظمتوں کو ایسے ظاہر نہ فرمایا جیسے حضور کی شانیں اور عظمتیں تھیں, بلکہ پردے ڈال کے بھیجا. جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے حسن پہ پردے ڈال کے بھیجا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. اگر جہاں میں لاکھوں تور بنتے جو اٹھتا ایک بھی نقاب تیرا. اللہ نے اپنے حبیب کی شان اور عظمت کو اس دنیا میں ویسے ظاہر نہیں فرمایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو حضور علیہ السلام کی شان کو, آپ کے حسن و جمال کو بے نقاب دیکھ سکے. وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے, یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دیں تو پھر کسے ہوش رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دیں تو پھر کسے ہوش رہے. تو امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ رب نے جب اپنا حبیب اس کائنات میں بھیجا تو رب نے اپنے حبیب کی شانیں اور عظمتیں ساری ظاہر فرما کے نہ بھیجی. آپ ذرا تصور تو کریں, حضور سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. حضور چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں, چاند دو ٹکڑے ہو کے نوکر ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے.
حضور پتھروں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. حضور جب رستوں پہ چلتے ہیں تو رستے میں موجود پتھر حضور پہ سلام بھیجتے ہیں. درخت جھک جھک کے سلامی کرتے ہیں. حضور کے سامنے سے اگر کوئی جانور گزرتا ہے تو وہ بھی اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. یار میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کا محور اور مرکز تو ابھی اللہ نے اپنے حبیب کو بنا کے بھیجا. ساری کائنات کو تو جھکا دیا اپنے نبی کی بارگاہ میں، لیکن پھر بھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رب نے ابھی بھی اپنے حبیب کی شانیں اس دنیا میں ظاہر کر کے نہیں بھیجی. اب سنیں، امام شریف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شانوں کو ایسے ظاہر نہیں کیا جتنی شانیں اپنے حبیب کو عطا فرمائیں. اگر وہ ساری شانیں اس دنیا میں ظاہر کر دی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ بڑی توجہ سے سنیں. امام شریف الدین بصیری اسی قصیدے میں فرماتے ہیں احیسمہ ہینا یدعا دار سر امامی. آپ فرماتے ہیں وہ صدیاں پرانی ہڈیاں جو صدیوں پہلے مر چکی تھی، وہ جو صرف ہڈی باقی تھی، کہنے والا کوئی بھی ہوتا، پڑھنے والا کوئی بھی ہوتا، زمانہ جو بھی ہوتا، رب اگر اپنے حبیب کی شانیں ساری ظاہر کر دیتا، مردہ ہڈی کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا، وہ مردہ ہڈی بھی زندہ ہو جاتی.